بسم اللہ الرحمن الرحیم 26 ربیع الاخر 1440 ہجری بمطابق 2 جنوری 2019 بروز بدھ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حوالے سے باخبر رہنا چاہتے ہیں ہمارے اس نیوز بلیٹن کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آج سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ زندہ کافر کو دوزخی کہنا جائز نہیں، سعودی عالم۔ مشیر ایوان شاہی رکن و سربراہ علماء بورڈ شیخ عبداللہ منی نے خبردار کیا کہ کسی بھی زندہ انسان کو دوزخی یا جنتی کہنا جائز نہیں۔ کسی بھی مخصوص کافر یا مسلم کو دوزخی یا جنتی کہنا اللہ تعالیٰ کے اختیار کو چیلنج کرنے کے برابر ہے۔ کوئی بھی شخص کسی بھی زندہ کافر کو دوزخی قرار دینے یا کسی بھی مسلمان کو جنتی کہنے کا مجاز نہیں۔ وہ سعودی چینل 1 پر فتاوی پروگرام میں ایک سوال کا جواب دے رہے تھے جس میں یہ پوچھا گیا تھا کہ ایسے شخص کی بابت اسلامی شریعت کا کیا حکم ہے جو کسی زندہ کافر کو دوزخی یا دینی امور میں کوتاہی برتنے یا بد کرداری کا مظاہرہ کرنے والے کو دوزخی قرار دے۔ علامہ نے اللہ کی قسم کھاتے ہوئے کہا کہ یہ درست نہیں، یہ کسی بھی حالت میں درست نہیں، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ انسان اہل جنت جیسے کام کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان بالشت بھر فاصلہ نہیں رہ جاتا کہ اس پر نوشتہ تقدیر غالب آ جاتا ہے اور وہ دوزخیوں جیسے کام کرنے لگتا ہے اور وہ اس میں داخل ہو جاتا ہے، اور ایک انسان ساری زندگی اہل دوزخ جیسے کام کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان بالشت بھر فاصلہ رہ جاتا ہے اور اس پر نوشتہ تقدیر صادق آ جاتا ہے اور وہ اہل جنت جیسے کام کر کے جنت میں چلا جاتا ہے۔ بنگلہ دیشی وزیر اعظم کو سعودی قیادت کی مبارکباد۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے پارلیمانی انتخابات میں شاندار کامیابی پر بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو سعودی عوام، حکومت اور خود اپنی جانب سے مبارکباد پیش کر دی۔ انہوں نے شیخ حسینہ واجد کے نام تہنیتی پیغام میں ان کے لیے خیر سگالی اور بنگلہ دیش کے برادر عوام کے لیے مزید ترقی و خوشحالی کی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ولی عہد نائب وزیر اعظم و وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان نے بھی انتخابات میں کامیابی پر بنگلہ دیشی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو مبارکباد کا پیغام ارسال کیا ہے۔ لیورپول میں غریبوں کے لیے خوراک مہم۔ لیورپول میں سعودی کلب نے فٹ پاتھ پر ڈیرے ڈالنے والے بے یار و مددگار غریبوں کو خوراک فراہم کرنے کی مہم شروع کر دی۔ لیورپول میں اس کی صدائے بازگشت ہر سو سنی گئی۔ سعودی عوام کی خوبصورت تصویر تمام شہریوں کے ذہنوں میں پیوست ہو گئی۔ انہوں نے سعودیوں کی فیاضی کو دل کھول کر داد دی۔ شہر کے وسط میں سعودی پرچم نصب کیا گیا۔ مختلف سڑکوں پر ڈیرے ڈالے ہوئے غریبوں کو گرم مشروبات اور خوراک پیکٹ تقسیم کیے گئے۔ سعودی کلب کے سربراہ فلاح المصری نے بتایا کہ ہمارا مقصد اپنے مذہب اور اپنے وطن کا سر بلند کرنا ہے۔ 3 سعودی خواتین کا اعزاز۔ قاہرہ میں العرب فاؤنڈیشن نے انجاز کانفرنس کے دوران 3 سعودی خواتین کو اعزاز سے نوازا۔ کانفرنس 29 سے 31 دسمبر تک قاہرہ میں منعقد ہوئی۔ سعد اسیری کو ذرائع ابلاغ میں رہنما کردار ادا کرنے، عائشہ السید کو سماجی شعبے میں منفرد کام کرنے اور امل العامری کو تجارت کی دنیا میں نام کمانے پر اعزاز عطا کیے گئے۔ کانفرنس کا مقصد 2018 کے دوران عرب دنیا میں مختلف شعبوں میں انجام پانے والے کارناموں کو اجاگر کرنا تھا۔ تجارتی ملاوٹ پر سعودی خاتون کی تشہیر۔ سعودی وزارت تجارت و سرمایہ کاری نے ریاض میں غذائی اشیاء میں ملاوٹ کا الزام ثابت ہو جانے پر سعودی تاجر خاتون خلود محمد القحطانی کی تشہیر 2 مقامی اخبارات نے خود اس کے خرچ پر کر دی۔ وزارت نے یہ اقدام ریاض میں فوجداری عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد کے طور پر کیا۔ تفصیلات کے مطابق سعودی خاتون خلود القحطانی ریاض میں غذائی اشیاء تیار کرنے والی ایک کمپنی قائم کیے ہوئے ہے۔ یہ کمپنی صدر الشفا کے نام سے غیر معیاری شہد یہ کہہ کر فروخت کر رہی تھی کہ یہ شہد اصلی ہے۔ عدالت نے ملاوٹ کا الزام ثابت ہونے پر اس پر جرمانہ لگا دیا
اور 2 سعودی اخبارات نے اس کے خرچ پر اس کی تشہیر کا فیصلہ صادر کر دیا۔ فرضی مالیاتی اداروں سے ہوشیار رہیں۔ سعودی بینکوں میں ابلاغی اور آگاہی امور کمیٹی نے خبردار کیا کہ بعض غیر اجازت یافتہ فرضی مالیاتی ادارے سعودی مارکیٹ میں گھس آئے ہیں اور یہ خود کو مختلف ناموں سے متعارف کرا رہے ہیں، خود کو مالیاتی اداروں کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ یہ 3 طرح کے ادارے ہیں، ان میں سے ایک تو فنڈنگ کمپنیاں ہیں۔ یہ مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو بینکوں کے قرضوں سے نجات دلانے کے نام پر ان سے رقمیں بنا رہی ہیں۔ ایسے سعودی شہری جن کے پاس کریڈٹ کارڈ اچھا نہیں ہوتا یا جو ساما کے اجازت یافتہ مالی اداروں سے فنڈ حاصل نہیں کر سکتے، وہ اس قسم کی فنڈنگ کمپنیوں کے جھانسے میں آسانی سے آ جاتے ہیں۔ دوسری تقسیط کمپنیاں ہیں، یہ بھی بغیر اجازت نامے کے سامان قسطوں پر فراہم کرنے کے عنوان سے عوام الناس کو بیوقوف بنا رہی ہیں۔ تیسری مالیاتی مشاورتی کمپنیاں ہیں، یہ بھی سعودی مالیاتی منڈی میں رجسٹرڈ نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ انویسٹمنٹ کنسلٹنسیاں ہیں یا یہ مالیاتی وساطت کا کام انجام دیتی ہیں، ان سے بھی گریز کیا جائے۔ ملاوٹی کلوریکس کے ڈبے ضبط۔ وزارت تجارت و سرمایہ کاری کی تفتیشی ٹیموں نے ریاض پولیس کے تعاون سے ملاوٹی کلوریکس کے ڈبے ضبط کر لیے۔ تفصیلات کے مطابق 30 لیٹر والے کلوریکس کے 360 ڈبے ایک گودام سے پکڑے گئے۔ یہ تجارتی مراکز اور لانڈریوں کو فراہم کیے جا رہے تھے۔ اقامہ اور محنت قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے غیر ملکی تارکین کو جو اس دھندے میں ملوث تھے گرفتار کر لیا گیا، گودام بند کر دیا گیا اور ضبط شدہ کلوریکس تلف کرا دیا گیا۔ حرمین ٹرین سروس میں توسیع۔ حرمین ٹرین کی مجلس انتظامیہ 2019 کے دوران مختلف شہروں کے درمیان ٹرینوں کی تعداد میں اضافے کی تجویز کا جائزہ لے رہی ہے۔ اضافہ تدریجی طور پر ہوگا، ماہانہ 2 اضافی ٹرینیں چلائی جائیں گی۔ سال کے آخر تک یومیہ 30 ٹرینیں چلنے لگیں گی، ہر 30 منٹ پر ایک ٹرین چلا کرے گی۔ اس طرح سال میں 30 ملین افراد حرمین ٹرین سے سفر کر پائیں گے۔ حاجی اور معتمر بھی سفر کریں گے، تاہم وہ اس تعداد میں شامل نہیں۔ شاہ سلمان سے علماء اور مشائخ کی ملاقات۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز سے ریاض کے قصر الجمامہ میں شاہی خاندان کے افراد، مفتی اعلیٰ، علماء، وزراء اور مقامی شہریوں کے وفود ملاقات کے لیے پہنچے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے شاہ سلمان اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے سوڈان کے یوم آزادی کے موقع پر صدر عمر البشیر کو سعودی عوام، حکومت اور خود اپنی جانب سے مبارکباد کے پیغام ارسال کیے۔ انہوں نے سوڈانی بھائیوں کے لیے مزید ترقی، خوشحالی اور صدر عمر البشیر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ مکہ مکرمہ میں 17 منزلہ وقف ہوٹل تعمیر کیا جائے گا۔ رکن شورا اور ہلال احمر کے سابق سربراہ ڈاکٹر عبدالرحمان السویلم نے انکشاف کیا کہ مکہ مکرمہ میں 17 منزلہ وقف ہوٹل ٹاور تعمیر کیا جائے گا۔ السویلم نے اس حوالے سے ایک ویڈیو جاری کر کے بتایا کہ اس ہوٹل پر 60 ملین ریال لاگت آئے گی۔ یہ لاگت پانڈا کے صارفین کے ان عطیات سے تیار ہوگا جو انہوں نے سامان خریدتے وقت باقی حلالہ جات کی شکل میں پیش کیے تھے۔ السویلم کی ویڈیو سوشل میڈیا پر جاری کر دی گئی، اسے انتہائی پذیرائی حاصل ہو رہی ہے۔ سعودی قلمکار عبدالعزیز آل داؤد نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے تحریر کیا کہ آپ نے کار خیر میں استادانہ مثال قائم کر دی۔ بعض حضرات نے تحریر کیا کہ بعض حضرات حلالہ جات کو معمولی سمجھتے ہیں، لیکن مکہ مکرمہ میں 17 منزلہ وقف ہوٹل منصوبے نے اسے غیر معمولی ظاہر کر دیا۔ گاڑیوں پر پتھر پھینکنے والا سعودی نوجوان گرفتار۔ ریاض پولیس کے ترجمان شاکر التویجری نے بتایا کہ الرین بیشا روڈ پر گاڑیوں پر پتھر مارنے والے 30 سالہ سعودی شہری کو گرفتار کر لیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی اس ویڈیو کلپ نے ہنگامہ برپا کر دیا، جس میں دیکھا جا رہا ہے کہ ایک 30 سالہ شخص الرین بیشا روڈ سے گزرنے والی گاڑیوں کے شیشوں پر پتھر مار کر راہگیروں کی زندگی کو خطرات لاحق کر رہا ہے۔ پولیس نے ویڈیو کلپ کا نوٹس لیتے ہوئے واردات کرنے والے کو گرفتار کر لیا۔ ریاض پولیس نے خبردار کیا کہ کسی بھی شخص کو مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی سلامتی سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ طالبات پر کسی بھی شکل کا حجاب نہیں تھوپا گیا۔ وزارت تعلیم۔ سعودی وزارت تعلیم نے بتایا
کہ طالبات پر کسی بھی شکل کا حجاب نہیں تھوپا گیا۔ طالبات پروقار لباس استعمال کرنے کی پہلے بھی پابند تھی، کل بھی تھی اور آج بھی رہیں گی۔ سیکرٹری تعلیم ڈاکٹر حیا الواد نے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ان افواہوں کی تردید کر دی جن میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وزارت تعلیم نے طالبات پر مخصوص شکل کا حجاب تھوپ دیا ہے۔ انہوں نے توجہ دلائی کہ حجاب کی مناسب شکل کیا ہو کیا نہ ہو، اس کے انتخاب کا اختیار طالبہ کے سرپرستوں کا ہے۔ انہوں نے ٹویٹر پر اپنے اکاؤنٹ میں کہا کہ حجاب سے متعلق نہ صرف یہ کہ کافی چہمگوئیاں ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں، بلکہ وزارت تعلیم کی جانب سے ماضی میں حجاب سے متعلق جاری شدہ ہدایت کی بابت ہمیں سوالات بھی موصول ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ ایام میں حجاب کی بابت 2 نئی ہدایات جاری کی گئیں۔ ان کے اجراء کے بعد لباس اور حجاب کی بابت وزارت کی جتنی بھی ہدایات تھی وہ سب کی سب منسوخ ہو گئیں۔ اب نئی ہدایات ہی مؤثر ہوں گی۔ اب ہدایت یہ ہے کہ کسی بھی طالبہ پر کسی بھی شکل کا حجاب مقرر نہیں، سرپرست حضرات ہی اپنی بیٹیوں کے لیے مناسب حجاب کا انتظام کریں گے۔ ڈاکٹر الواد نے اپنے ٹویٹ کے ساتھ سابق وزیر تعلیم ڈاکٹر احمد علیسیٰ کی جاری کردہ ہدایت کی تصویر بھی پیش کر دی۔ یہ ہدایت 27 شوال 1439 ہجری کو جاری کی گئی تھی۔ اس میں طلباء اور طالبات دونوں سے کہا گیا کہ وہ مقررہ لباس استعمال کریں، طالبات پروقار لباس پہنیں۔ اس سے مختلف جو بھی ہدایت تھی وہ اب کالعدم مانی جائے گی۔ آج تک اتنا ہی دوستو، یہ تھا سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی اسے لائک ضرور کیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح روزانہ آپ کو سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین لیٹسٹ اپڈیٹس ملتی رہیں، آپ ہمارے چینل MJ اسٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں نظر آنے والا گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔